شاعروں نے ایک تمثیل اور ایک تخیل پیش کیا ہے کہ انسان کی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے، لیکن آپ میں سے شاید کم لوگوں نے اس کا نظارہ کیا ہو کہ پانی کا بلبلا اس کی زندگی کتنی ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ کوہستان سے دوسری طرف دریا کے دوسری طرف پالس، وادی پالس میں میرا بیان تھا، اور ہم دوپہر میں وہاں پہنچے تو بارش بہت شدید تھی، تو سردی ہو رہی تھی، تو میں نے ایک ساتھی کو کہا کہ میں واش روم جانا چاہتا ہوں، وضو تازہ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ وہاں ایسے پانی کا سسٹم نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہاں نل ہوتے ہیں اور پیچھے سے پائپوں سے پانی آ رہا ہوتا ہے، ایسے وہاں سسٹم نہیں ہوتا۔ تو بعض گھروں نے چشموں سے ایک پائپ لگائی ہوتی ہے، تو ایک بہت بڑا ٹب اس واش روم میں رکھا ہوا تھا جس سے وہ پانی اس پورے گھر کے لیے جو ہے پورا کرتے تھے۔ تو جب میں اس واش روم میں گیا تو وہاں پر جو نل تھا اس کے اوپر اس سے ایک قطرہ اس ٹب میں گرتا تھا، اور چونکہ ٹب پہلے سے بھرا ہوا تھا اور بہت بڑا ٹب تھا، ایسا ٹب میں نے نہیں دیکھا زندگی میں، تو اس میں ایک جو ہی وہ گرتا تو ایک بلبلا پیدا ہوتا، اور وہ بلبلا چونکہ ایک ہلکی سی لہر اور ارتعاش پیدا ہوتی، تو وہ بلبلا جو ہے وہ بالکل صحیح بڑا بلبلا پیدا ہوتا، اور وہ پانی کے ٹب کے سینٹر سے کنارے کی طرف جو ہے وہ جانا شروع کر دیتا، اور بالکل ٹھیک۔ اب میں بیان تو بھول گیا، میں ٹکٹکی لگا کے وہاں بیٹھ گیا، بلبلے میں نے دیکھنے شروع کر دیے۔ تو جو ٹب کی حد تھی وہ لوہے کا ٹب تھا بہت بڑا، تو اس کے آخر میں جا کے جب بلبلا اس کے کنارے سے ٹکراتا تو وہیں ختم ہو جاتا۔ تو گویا کہ ٹب کے سینٹر سے اس ٹب کے اینڈ تک جو ہے ایک بلبلا جاتا اور اس کے کنارے پہ لگ کر ختم ہو جاتا۔ خیر منظر بڑا عجیب تھا، میں کافی دیر بیٹھا رہا، میں نے کوئی 15-20 بلبلے دیکھے، ہر بلبلے کا یہی سین ہوا، پیدا ہوا، کنارے تک گیا، ختم۔ تو یہ کل سپین جو ہے وہ شاید 15 سے 20 سیکنڈ کا تھا، یا آپ اسے 11-12 سیکنڈ سمجھ لیجئے، کیونکہ اس وقت گھڑی میرے پاس کوئی تھی نہیں، میں نے سیکنڈ نوٹ نہیں کیا، لیکن اندازہ میں نے لگایا۔ تو ہر بلبلے کی آخر جو ہے وہ ٹب کا کنارہ تھا۔ بالکل اس طرح انسان ہر وقت پیدا ہوتے ہیں جیسے بلبلے پیدا ہو رہے تھے۔ پوری دنیا میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں ایک ہی لمحے، ایک ہی گھڑی، اور وہ بلبلے کی جیسے ٹب کے آخر میں موت ہے، ایسے ہر انسان کی موت کا ایک ٹب ہے، زندگی کا ایک ٹب ہے جس کے آخر میں موت ہے۔ اور یہ ٹب بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے، جیسے وہ ٹب بہت بڑا تھا تو کسی کا ٹب بڑا ہے تو اس کو اس کے آخر تک جانے میں 60 سال لگ جاتے ہیں، کسی کا ٹب چھوٹا ہے وہ 18 سال میں چلا جاتا ہے، کسی کا ٹب درمیانہ ہے تو وہ 40-45 میں چلا جاتا ہے، اور کسی کا ٹب شاید بہت بڑا ہے تو وہ 100 سال کال پا لیتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے 1060 برس کی عمر پائی، 950 سال ان کی تبلیغ کے ہیں، 40 برس کی نبوت ان کی عمر میں ان کو نبوت ملی تھی، اور 60 یا 70 سال وہ طوفان کی کشتی کے نکلنے کے بعد زندہ رہے۔ تو 1050 یا 1060 برس حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتابوں میں لکھی ہے۔ تو جب ان کی انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے نوح آپ نے زندگی کو کیسے پایا؟ تو فرمایا کہ اے اللہ ایسے لگا جیسے ایک کمرہ ہے جس کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے میں انٹر ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔
تو جس پیغمبر کی عمر 1050 برس یا 1060 برس ہوئی، ان کو یوں لگا کہ ایک کمرے کے دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل گیا۔ جس کی عمر صرف 60 برس ہو، 1000 نکال دے بیچ میں سے، صرف 60 برس ہو اس کی عمر، تو اس کو کیا لگے گا؟ کیا لگے گا اس کو؟ کچھ بھی نہیں، ایک بس بلبلے کی طرح چند سیکنڈ کی زندگی ہے، یوں ختم۔ تو یہ زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ اور اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہماری امت کی عمریں بھی تھوڑی تھوڑی ہیں، ایسے 50 60 سال، یہ کوئی عمر ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ کوئی 1000 سال عمر ہوتی ہماری، کوئی 2000 سال عمر ہوتی، کوئی پتہ بھی لگتا کہ زندگی ہے۔ 60 سال، 50 سال، 36 سال، 35 سال اس میں لوگ مر رہے ہیں۔ تو ہم بہت مختصر سپین لے کے آئے ہیں، بہت چھوٹا، بہت ہی چھوٹا۔ اور پھر ہمارے ساتھ یہ بھی معاملہ ہو گیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یتقارب الزمان، وقت تیزی سے گزرے گا۔ تو وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ابھی صبح ہوئی تھی ابھی شام ہو جاتی۔